مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے، ریاض میں اتفاق سے درس دے کے فارغ ہوا تو ساتھی نے بتایا ایک شخص تھا، اللہ نے سمجھ کب دی، بڑھاپے میں بڑی کوشش کرتا، زبان پہ لفظ نہ آتے، تو آ کے کہتا ہے مولانا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہ صرف قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آتی ہیں، میں نے اس کے لیے تینوں صورتیں ہی پڑھتا رہتا ہوں، 1 گھنٹہ قیام کرتا ہوں، تو مجھے نیکی ملے گی نا؟ لا الہ الا اللہ، 1 گھنٹہ وہ تینوں صورتیں ہی پڑھتا رہتا، تو پھر وہ نا قرآن تو باقی نہیں پڑھا تھا، تو کہتا تھا یا اللہ، انگلی سارے قرآن پہ پھیرتا اور کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، یا اللہ مجھے پتہ تو نہیں ہے تو نے یہ بھی سچ کہا۔ ہوا یہ شخص وہاں کام کرتا تھا کہ لگا وہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، بارش ہو گئی، خواب آنے والے کو خواب آئی، رشتہ داروں کو کہ اس کی بارش جو ہے وہ اس کی قبر میں چلی گئی، اور واقعی دیکھا ایسا، اس کی قبر چینج کرنے لگے۔ شرعاً جائز ہے کہ آپ قبر چینج کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت سے علماء نے استدلال لیا ہے، جب رئیس المنافقین کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا تو وہاں نکال کے دوبارہ اللہ کے رسول نے پھر اپنا قمیض پہنایا تھا، تو جائز ہے اگر قبر کشائی کرنی پڑے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے معاملات بن جاتے ہیں پولیس میں بھی، تو قبر کشائی کرنی پڑتی، کہتے ہیں صرف ہم نے چینج کرنے کے لیے جب اس کی قبر کھولی تو اس کے سینے پہ ایک پھل پڑا ہوا تھا، کہتے اللہ جانتا ہے کہ آج تک نہ ہم نے وہ پھل دیکھا اور نہ ہی اس کی مٹھاس دیکھی۔ اللہ عز وجل قرآن کی وجہ سے جو دنیا میں لذتیں دیتے ہیں، اس کو آپ خربوں سے ملٹی پلائی کریں، اتنی لذتیں اللہ جو ہے قبر اور جنت میں عطا کریں۔ اس کے بارے میں کبھی دل برا نہ کیا کریں، قرآن پڑھنے اور سننے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے اور آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔